کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے اس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ اس کی لبرل جو کمیونٹی ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہے اور وہ کتنی لبرل ہے. لبرل کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے جو تبدیلی لاتے ہیں، پروگریسو خیالات لاتے ہیں. ہم انسانیت جہاں پہ کھڑی ہے یہ کھڑی ہی لبرلز کی وجہ سے. ہر زمانے میں لبرل ہوتے ہیں. لبرل کا مطلب وہ ہوتا ہے جو سٹیٹس کو چیلنج کر کے نئے خیالات کو بیچ میں لاتا ہے. اس کے برعکس کنزرویٹو وہ ہوتا ہے جو چینج ایورس ہوتا ہے، جو چینج کو پسند نہیں کرتا، جو کہتا نہیں جیسا ہے ویسا ہی رہے، بلکہ ہم زیادہ ٹریڈیشنلزم کی طرف جائیں، پیچھے کی طرف جائیں. لیکن چونکہ آپ کی ارد گرد دنیا میں ہر چیز پہلے سے ڈیفرنٹ ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیشہ لبرل خیالات ہی جیتتے ہیں. اور مغرب میں بھی، دنیا میں بھی دیکھ لیں کہ جو زیادہ لبرل معاشرے ہیں وہ ترقی یافتہ معاشرے ہیں. یہ رومانٹسزم صرف ٹریڈیشنلزم کے ساتھ رکھا جاتا ہے. تو جتنی بھی ایلیٹ ہوتی ہے کسی بھی معاشرے کی وہ موسٹلی لبرل ہی ہوتی ہے. لیکن ہر شعبے کی طرح پاکستان میں جو ہماری لبرل کلاس ہے وہ بھی 2 نمبر ہی ہے. ان کے بھی بیڑے غرق ہوئے ہیں. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اپنے سپر لبرل صاحب فیصل قریشی کی، جو اپنی ذاتی زندگی میں تو خوب لبرل لائف سٹائل گزارتے ہیں، سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لبرل ویلیوز سے انہوں نے اپنی زندگی کو بہت بہتر کیا ہوا ہے. پوری دنیا گھومتے ہیں، جیسے مرضی کپڑے ان کے گھر والے یا گھر والیاں پہنے. پاکستان میں اپنی دکان چمکانے کے لیے، بڑے بڑے کانٹریکٹ لینے کے لیے، رمضان ٹرانسمیشن سے پیسے کمانے کے لیے یہ بڑے عاشقانہ رسول بن جاتے ہیں. یہ جملہ سخت ہے، پہلے بھی میں نے بولا ہوا ہے، میں ان کے اوپر نہیں بولنا چاہ رہا تھا، لیکن ان کی حرکتیں ہی ایسی ہیں کہ جو جتنا بڑا حرامی ہوگا نا وہ اتنا بڑا عاشق رسول ہوگا. یہ کوئی میں نے غصے میں آ کے کوئی آپ کو بات نہیں کی. آپ دیکھ لیں کہ جو جس کو یہ شک ہوگا یار میں کیا کروں، میرے سے بڑا غلط کام ہو گیا، لوگ میری عزت نہیں کرتے، لوگ تو مجھے آوارہ بدچلن اس طرح کے لوگ سمجھتے ہیں، تو میں کیسے اپنی امیج کو بہتر کروں لوگوں کی نظر میں. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں عاشقانہ رسول بن جاؤں، اسلامی بن جاؤں، عورت ہے تو دوپٹہ لے لوں وغیرہ وغیرہ. تو جب ان کے اوپر یہ بلو بیک آیا، جب یہ بتایا گیا کہ یہ آپ نے کس قسم کی فضول باتیں کی ہیں کہ جو گستاخ ہیں ان کی شکلیں دکھائی جائیں، ان کے خاندان والے بھی، تاکہ ان کو بھی خمیازہ بھگتنا پڑے، تو انہوں نے ڈرامے بازی کی. انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم تو جو عدالت میں ہوتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں. تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ عدالت کی جو بات کر رہے تھے، انہی کے اسی شو کے اندر کچھ جج حضرات آئے اور انہوں نے آ کے کیا فیصلہ سنایا. سنیے ذرا. یہ جج کہہ رہے ہیں ماورائے عدالت. مسلمان توہین رسالت کی اگر کوئی کرے گا، توہین رسالت کی اگر کوئی کرے گا، ہم اس کے شب و روز جلا ڈالیں گے زندہ جلا دیں گے. ہم اس کے شب و روز جلا ڈالیں گے زندہ. بولو گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے، گستاخ یہ بیٹھے ہوئے ہیں فیصل محمد قریشی صاحب، تیری اب بلکہ جھوم بھی رہے ہیں. نہیں ہے. تو یہ پاکستان کے نیشنل ٹی وی پہ، پاکستان کے پرائم ٹائم پہ عام عوام کو سنایا جا رہا ہے. اور پھر جب ان کو پکڑا جاتا ہے تو یہ آگے سے کہتے ہیں نہیں ہم تو ماورائے عدالت کی بات نہیں کر رہے، ہم ویجیلنٹی ایکشن کی بات نہیں کر رہے. تو یہ جج صاحب حکم دے رہے تھے کہ زندہ جلا دیں گے، ان کی گردنیں اڑا دیں گے. یہ جج صاحب کہہ رہے تھے نہیں، یہ ڈاگ وسلنگ ہے. یہ یہی چاہتے ہیں، یہ یہی نیریٹو کو پیڈل کرتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کا اعلی کار کون بنا ہوا ہے؟ لبرل پاکستان کی فوٹو فیصل قریشی صاحب. یہ جو خود ذاتی زندگی میں خوب مزے کرتے ہیں اور عام عوام کو مذہب کی ترقی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں. ان کی اپنی بیٹی بھی ہے، میں نے ان کا ذکر نہیں تھا کرنا، لیکن چونکہ وہ اب خود میدان میں آ گئی ہیں تو اس لیے ان کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے. وہ کیا فرماتی ہیں اپنے والد صاحب کے ڈیفنس کے لیے، سنیے ذرا. والد صاحب فیصل قریشی صاحب کے بارے میں بڑے پروپیگنڈاز چل رہے ہیں. اچھا. اور یہ وہ لوگ ہیں میرے پیارے ابو جن کو جلن ہوتی ہے آپ سے، جی جی، آپ کی ترقی سے. شاہ رخ خان ہے آپ کے والد کیونکہ صاحب. جب آپ کچھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں نا تو لوگ آپ کے پیچھے ضرور پڑ جاتے ہیں. اچھا. اور وہ آپ کے بارے میں بکواس کر کے تھوڑی بہتری فیل کرتے ہیں. تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو پڑھنا چاہیے فرق، کیونکہ جس قسم کا آپ کا رہن سہن ہے، یہ مولوی جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کی گردنیں اڑائیں گے. نہ آپ کو فرق پڑتا ہے. آپ شیر ہیں، شیر، اور شیر کو کوئی چھیڑ نہیں. ہاں، سرکس کے شیر ہیں. تو یہ ان لوگوں کی اپنی زندگیوں میں اتنے کالے کارنامے ہوتے ہیں، کالے ہماری ورلڈ ویو میں نہیں، ان کے معاشرے کے حساب سے، کیونکہ یہ لبرل لوگ ہیں،
मौज मस्ती करते हैं। इनका मैं देख रहा था टैटू भी है यहाँ पे जो कि हराम है। ये फैजल कुरैशी साहब की बेटी हैं। ये क्या करती हैं खुद, ये है आशिकाने रसूल, ये है आशिकाने रसूल, ये देखिए ये आशिकाने रसूल है। अब इन लोगों ने तो इस्लाम का दिफा करना, और इन लोगों ने अपने इन काले, इनके वर्ल्ड व्यू के हिसाब से जो ये इनके कारनामे हैं, इनको व्हाइट वॉश करवाने के लिए इनको किनकी सपोर्ट चाहिए? मौलवियों की सपोर्ट चाहिए। ये इसलिए मौलवियों के सामने आशिकाने रसूल बन जाते हैं। फैसल कुरैशी साहब के जब छेड़ा गया तो कहते मैं तो गुनहगार हूं, तो गुनहगार लोग हैं लेकिन हम आशिके रसूल हैं। आशिके रसूल इन्होंने ये ड्रामा करना था। पाकिस्तान में हर बंदा आशिके रसूल है, हर शोबे में पाकिस्तानी इंसान फेल है, बुरा है, गंदा है, लेकिन आशिकी के मामले में ठीक है। मजे की बात यह है कि वो आशिकी के मामले में भी ठीक नहीं है। आशिकी के मामले में भी ये लोग नालायक हैं। आशिकी के मामले में भी ये सिर्फ दिखावा है। जब इनको छितर पड़ता है तो इनकी सारों की आशिकी निकल जाती है। सुनिए जरा, जब ये कुछ आशिकाने रसूल निकले थे रसूल की मोहब्बत में, फ्रांस ने जब कार्टून बनाए थे तो उसके एहतजाज में, तो जब ये पकड़े गए, इनको जब छितर पोला हुआ तो इन्होंने रसूल अल्लाह को ट्रक के नीचे फेंक दिया। सारे खड़े हो जाओ, चलो लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, उची जी का उची का लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो ये पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते हैं, और ये ऐसे ही है। जब इन्होंने अमेरिका जाना हो, कहीं जाना हो, तो ये आगे से ये कहेंगे हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, रसूल अल्लाह गए भाड़ में, हमें वीजा दे दें। तो इसलिए आपने नोट किया होगा पीछे नीचे एक ईमेल चल रही है, ये यूके की एम्बेसी की, इस्लामाबाद में जो यूके का हाई कमीशन है उसकी ईमेल है। उनको मैं आपको कहूंगा कि आप ईमेल भेजें। ये जो वीडियोस मैंने दिखाई है नात वाली, इसको लगा कर ट्वीट करें। बल्कि अगर आपके पास ट्वीट नहीं है तो आप मेरे इस नए अकाउंट को जो पाकिस्तान में चलता है, एच सुल्तान उर्दू, इसको फॉलो करें। इसके अंदर आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी, इनको आप रीट्वीट करें और इनके साथ इन अकाउंट्स को टैग करें। जो ट्विटर में यूके की एम्बेसी का है, यूके USEMB इस्लामाबाद और यूके इन पाकिस्तान, इन अकाउंट्स को टैग करें ताकि इन लोगों को वीजे लेते हुए प्रॉब्लम तो हो ना। ये मजे से दोनों तरफ की जिंदगियों के मजे ले रहे हैं, वेस्ट में भी जाते हैं, याशी भी करते हैं, क्लबों में भी जाते हैं, खूब मजे करते हैं, लेकिन आम आवाम को मजहब की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ, उनको जाहिल बनाया हुआ और एक दूसरों की गर्दनें उड़वा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, लाखों रुपए अपनी फीस ले रहे हैं। ये अजीब 2 नंबरी इनकी चल रही है। मैं गारंटी से आपको कह रहा हूं कि जब इनके वीजों की बात आएगी तब इन्होंने रसूल को भी ट्रक के नीचे फेंक देना। ये सारे ही ऐसे हैं, सिर्फ आम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। और फैसल कुरैशी साहब, आपने जितना कुछ भी अपनी जिंदगी में कमाया होगा, जो नाम कमाया होगा, जो थोड़ी एक आपकी इज्जत थी, वो आपने खाक में मिला दी। वो कैसे कि जब आपके ऊपर हीट आई तो बजाय इसके कि आप कहते इसको मामले को रफा दफा करते, कोई दरमियाने रास्ता निकालते, आपने क्या किया? आपने उल्टा उसकी सपोर्ट ले ली। किससे? हनीफ कुरैशी से। हम देना चाहते हैं कि जो लोग इस वक्त फैसल साहब के साथ, फैसल कुरैशी के खिलाफ लगे हुए हैं, इन्हीं को पहचाने। इनका लिंक है उन लोगों के साथ के जो लोग ये मकरू धंधा और ये जो मुल्क के अंदर ये खराबी का बायस बन रहा है, इनको पहचाने, इनके अकाउंट्स को चेक करें। इनका ताल्लुक निकलेगा उन ब्लास्फेमर्स के साथ कि जो लोग ये कर रहे हैं। वगरना भाई हम चोर को चोर कह रहे हैं, हम गंदे को गंदा कह रहे हैं, इसमें हमने कौन सी गलत बात की है? और चोर को चोर कहने पर अगर कोई शोर कर रहे हैं तो समझ रहे हैं कि जनाब वाले ये भी चोर कर। जी, तो आपने अपना ये इशू को बचाने के लिए जिन लोगों ने आपको क्रिटिसाइज किया ट्विटर के ऊपर, आपने उनकी जानें भी खतरे में डाल दी। यानी अब लोग उनको भी शक की नजर से देखेंगे। मैं उनके नाम नहीं लूंगा जिन लोगों ने की ट्वीट्स वायरल हुई, क्या उनके ऊपर अब उनको हरास करेंगे आप कि ये भी गुस्ताख हैं क्योंकि उन्होंने एक लिबरल से व्यू की बात की है कि यार कत्लो गारत की सरतन से जुदा की जलाओ गिराओ की बात ना करो। तो आपने उनकी भी जान खतरे में डाल दी। जो मौलवी साथ बैठा हुआ था, ये मैं आपको याद करूं कि कौन से लोग आपकी साइड पे हैं।
ان لوگوں کے کیریکٹر کے ہیں, یہ ہے اب آپ کی اوقات. آپ لوگ کو جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں فیصل صاحب, وہ اس طرح کے لوگ کر رہے ہیں. سنیے ذرا, یہ وہ مولوی ہے جو کہہ رہا تھا ہم مر کیوں نہیں گئے, ہم اس سے آنے سے پہلے مر کیوں نہیں گئے, اس سے پہلے ہم مر کیوں نہیں گئے, یہ دن دیکھنے سے پہلے ہمیں موت کیوں نہیں آ گئی. کہ باپ کا اختیار کتنا ہوتا ہے, ولی کا اختیار کتنا ہوتا ہے. یہ آناف کیا ہے کہ باپ 3 سال کی بچی, 4 سال کی بچی, 2 مہینے کی بچی کا نکاح کر سکتا ہے. یہ آناف کیا ہے. 3 سال کی بچی کا بھی نکاح 3 سال کی بچی کا بھی کر سکتا ہے, 5 سال کی بچی کا بھی کر سکتا ہے, نابالغ کا نکاح کر سکتا ہے, رخصتی نہیں کر سکتا. ظاہر ہے وہ تو بلوغت کے بعد ہوگی. اور اگر باپ نے نکاح کر دیا تو باپ کے نکاح کو بعد میں بیٹی باطل نہیں قرار دے سکتی. وہ یہ نہیں کر سکتی کہ جناب یہ نکاح مجھے, یہ مرد مجھے پسند نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے. یہ آناف کے ہاں یہ بات ہے. اس بات کو تو حنیشہ میرا خیال ان کی بیٹی کا نام ہے, کیا آپ کے والد صاحب نے آپ کی زبردستی کہیں پہ شادی کی 3 سال کی عمر میں, اور پھر آپ نے اگر اس سے طلاق لینے کی کوشش کی تو کیا انہوں نے آپ کو بتایا نہیں نہیں تم یہ نہیں کر سکتی, یہ حرام ہے. یہ جو مولوی بیٹھے ہوئے آپ کے والد صاحب کے ساتھ, وہ ایسے خیالات رکھتے ہیں. اور یہ ہے اسلام, جو ٹھیک بھی ہے, اسلام کی روح میں جن رسول اللہ کی کو آپ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ انہی کے بنائے ہوئے اصول ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہے آپ کی سٹینڈنگ. اب تو بہرحال میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ مجھے ٹویٹر پہ یہ ایچ سلطان اردو, یہ میں نے نیا اکاؤنٹ بنایا ہے پاکستان میں, یہ ابھی فی الحال بین نہیں ہے, اس کو آپ فالو کریں گے تو آپ کو یہاں پر کافی ویڈیوز ملتی رہیں گی. ان کو ری ٹویٹ کریں. جو دوسرا میرا مین اکاؤنٹ ہے اس میں 30,000 سبسکرائبر ہیں, وہ پاکستان میں اس وقت بین ہے. تو پاکستان میں کو دکھانے کے لیے, پاکستانیوں کو دکھانے کے لیے, جیسا اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ 4 لاکھ گستاخوں کی تعداد پاکستان میں ہے, تو بہت سارے گستاخ پاکستان میں, ہم بہت قریب ہیں اس ملک کی عوام کو اس مذہب کے چنگل سے نکالنے کے معاملے میں, بہت قریب ہیں. تو اس لیے اب ہمت ہارنے کا وقت نہیں ہے, اب وہ وقت ہے کہ اس پہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.